نیکیوں کے پہاڑ میں سب سے بڑی نیکی اور ہر نیکی کو پہاڑ کے برابر بہت سے پہاڑوں کے برابر پہنچانے والی جو نیکی ہے وہ ہے اخلاص سے نیت۔ اس کے لیے بھی آپ کو نہ باوضو ہونے کی ضرورت ہے، تو نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وقت کا داخل ہونا ضروری ہے، تو نہ ہی کوئی زوال کا وقت اس میں آتا ہے۔ سمپل سا کام ہے جو آپ نے اپنی سوچ کو درست کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اور اس سوچ میں اور نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ جب آپ نیت میں اخلاص پیدا کرتے ہیں تو ہر وہ کام جو آپ روز مرہ کا صبح سے لے کر رات تک انجام پاتے ہیں، وہ سارا کام اللہ کی رضا میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ ہماری بہنیں دن رات گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں اور ساتھ اریٹیٹ بھی ہوتی ہیں اور غصہ بھی کھاتی ہیں، لیکن اگر ان کی نیت خالص ہو جائے، اس میں اخلاص آ جائے اور ان کی یہ سوچ بدل جائے کہ میرے گھر کو بہتر طریقے سے سنبھالنے میں، سنوارنے میں اور سجانے میں، یا بہترین طریقے سے کوکنگ کرنے میں میرے بچوں کی صحت ہے، میرے ہسبینڈ کی صحت ہے جو صبح سے گئے ہوتے ہیں کمانے کے لیے ہمارے لیے، تو اس کا بھی پھر وہ اجر و ثواب، اور گھر صاف ہوگا، واش روم صاف ہوں گے، وضو کیا جائے گا، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، گھر میں صفائی ہوگی تو نماز بھی پڑھنے کا دل کرے گا، گندگی میں کہاں دل کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوا کھانا کھا کے جو طاقت آئے گی، قوت آئے گی، وہ بھی آپ ہی کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی تو واقعی وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے شمار ہوگی۔ یہ حدیث اصلاح اور تربیت کے لیے نہایت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نیک عمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کوئی عمل چاہے وہ دیکھنے میں کتنا نیک ہو، اس کا اجر آخرت میں صرف اسی صورت میں ملے گا جبکہ وہ اللہ کی خوش نمودی کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اگر اس عمل کا محرک دنیا طلبی ہو، اگر اسے کسی اپنی دنیاوی غرض پوری کرنے کے لیے انجام دیا ہوگا تو آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہ لگے گی، اس کا یہ عمل وہاں کھوٹا سکہ قرار پائے گا۔ اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال دے کر واضح کیا کہ دیکھو ہجرت کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، کتنا کٹن کام ہے، لیکن اگر کوئی اللہ اور رسول کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیاوی غرض پوری کرنے کے لیے ہجرت یعنی ترک وطن کرتا ہے تو آخرت میں اسے اس عمل کا جو بظاہر بہت بڑی نیکی ہے کوئی ثواب نہ ملے گا، بلکہ الٹا اس پر جیل سازی اور فریب دہی کا مقدمہ قائم ہوگا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہاری شکل اور صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ تو کوئی کام بھی آپ کریں، ابھی تک ہم نے اذکار نافلہ میں کولی اذکار پڑھے نا، اس کے بعد میں نے آپ کو کہا نا کہ بدنی بھی سیکھیں گے اور اس کے علاوہ بہت سے اذکار ہم عملی بھی سیکھیں گے، اور یہ سارے وہ ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتی ہو، کر بھی رہی ہیں روزمرہ معاملات میں، لیکن نیت اس کو چینج کرنا ہے۔ نیت کو چینج کرتے ہی وہی آپ کے لیے اور پہاڑ کے برابر اس سے بھی زیادہ چاہے تو میرا رب بڑھا کے اس کو دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کا نزول، اور گھر سے بیماریوں اور پریشانیوں کا داخلہ بند ہوگا، خروج ہوگا، نکلیں گی وہ اس سے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی. اسے اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا. پھر اللہ اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائیں گے اور وہ انہیں تسلیم کرے گا. تب پوچھے گا تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جہاد کی یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی. اللہ اس سے کہیں گے تو نے یہ بات غلط کی کہ میری خاطر جنگ کی. تو نے تو صرف اس لیے جنگ کی اور جان بازی دکھائی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں سو دنیا میں تجھے اس کا صلہ مل گیا. پھر حکم ہوگا کہ اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. استغفر اللہ. پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک اور شخص خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو دین کا عالم اور معلم تھا. اسے بھی اللہ اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے. وہ تسلیم کرے گا. پھر اللہ پوچھے گی تو نے نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تیری خاطر دین سکھایا, تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی اور تیری خاطر قرآن مجید پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا, تم نے اس لیے نہیں سکھایا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں اور قرآن اس غرض سے تم نے پڑھایا کہ لوگ تمہیں قرآن کا جاننے والا کہیں سو تمہیں دنیا میں اس کا صلہ مل گیا. پھر حکم ہوگا کہ اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو. استغفر اللہ. چنانچہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر تیسرا آدمی آئے گا جس کو اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی, ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا. ایسے شخص کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا اور اسے اپنی سب نعمتیں بتلائیں گے اور ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا. تب اللہ ان سے پوچھیں گے میری نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا جن جن راستوں میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا ان سب راستوں میں میں نے تیری خوشنودی کے لیے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کا, تو نے یہ سارا مال اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں سو یہ لقب دنیا میں تجھے مل گیا. پھر حکم ہوگا اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو. چنانچہ اسے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. ہلا دینے والی روایت ہے. ان تینوں روایتیں جن حقیقت کو وضاحت سے سامنے لائی وہ یہ ہے کہ آخرت میں کسی نیک کام کی ظاہری شکل پر کوئی انعام نہیں مل جائے گا. وہاں تو صرف وہی کام اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا. بڑے سے بڑے نیکی کا کام اگر اس لیے کیا تھا کہ دوسرے اس سے خوشی حاصل کرے کہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی وقت بڑھے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں, آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں. ایسا عمل اللہ کے میزان میں کھوٹا بلکہ جعلی سکہ قرار پائے گا. نہ ایسا ایمان وہاں کام آئے گا اور نہ ہی ایسی بات. جب حقیقت یہ ہے اور اس حقیقت کے ہونے میں کوئی شبہ بھی نہیں تو میں دکھاوے اور نمود و نمائد کے تباہ کن جذبے سے بہت ہوشیار اور چوکنا رہنا ہوگا ورنہ ساری محنت برباد ہو جائے گی. اور سرمایہ کی بربادی کا علم وہاں ہوگا جہاں آدمی کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگا.